بیان نمبر 11 فقراء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنی مخلوق میں سے اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ کو پسند فرمایا، پس وہ اس کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اس کی محبت ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ ان کے چہرے تیرے سامنے ان کے دلوں کے انوار ظاہر کریں گے۔ وہ اللہ عز و جل کے نور جمال سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سانسوں کی کستوری سے پوری کائنات معطر ہے۔ وہ گوشہ نشینی کے خیموں میں رہائش پذیر ہیں۔ سحری کی میٹھی ہوا ان کی خوشبو کو اٹھا لے جاتی ہے اور تمام مخلوق اس معطر ہوا میں سانس لیتی ہے۔ اگر بادشاہ ان کے میں عشق کا ایک قطرہ چکھ لے تو دنیا کو ٹھکرا دیں۔ جب وہ اپنی نغمگی آواز میں رب کریم عز و جل کا کلام پڑھتے ہیں تو انہیں بیدار، مدہوش اور غائب و حاضر کی طرح پائے گا۔ جب ان کا عشق جوش مارتا ہے تو وہ پہاڑوں میں مارے پھرتے ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کو دیکھے گا تو دیوانہ سمجھے گا۔ بلا شبہ وہ اپنے مولا عز و جل کی محبت میں گرویدہ ہیں۔ پس پہاڑ زمین کی میخیں اور وہ پہاڑوں کی میخیں ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین ہلنے لگے، اور اللہ عز و جل نے زمین کو ان سے خالی نہیں رکھا، اور نہ ہی نیک لوگ ہم سے الگ ہوتے ہیں۔ پہاڑ ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، وحشی جانور ان سے مانوس ہوتے ہیں، چوپائے ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، درخت ان کا قرب پاتے ہیں، نسیم سحر ان سے ملاقات کرتی ہے، ان کی سانسیں شیطان کو جلا دیتی ہیں، شیطان ان کی سجدہ گاہوں کی طرف نہیں جاتے اور نہ ہی ان کے قریب جاتا ہے۔ اہل دنیا انہیں دنیا کے خزانے پیش کرتے ہیں مگر وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ جن پہاڑوں پر ان کے قدم پڑتے ہیں وہ دیگر پہاڑوں پر فخر کرتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے۔ جب فرشتے ان کے اعمال نامے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو ان کی خوشبو سے آسمان معطر ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں اور ان کے اسرار معرفت پر مقرب فرشتے اور خاص انسان بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ اللہ عز و جل ان سے ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پاس میری محبت کے سوا کچھ نہیں، میں حبیب ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اہل دنیا ان کی جدائی پر غمگین ہوتے ہیں، لیکن جنت ان کے اشتیاق میں اللہ عز و جل سے عرض کرتی ہے، تیرے محبوب بندے کب مجھے میں جلوہ افروز ہوں گے۔ وہ جنت کے محلات میں رہیں گے، اس کے برتنوں میں مشروب پئیں گے، اس کی حوروں سے نفع حاصل کریں گے، اس کے باغات میں سیر کریں گے، اس کے بالا خانوں میں رہیں گے، عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار ہوں گے اور اللہ عز و جل کے کلام کو سنیں گے اور اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ یہ ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ اے سستی اور غفلت برتنے والوں، تم نے کیا ذخیرہ کیا؟ اللہ عز و جل کا فرمان عظیم ہے۔ ترجمہ، ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 چیزیں افضل ہیں، نمبر 1 فقر، نمبر 2 علم، نمبر 3 زہد۔ فقر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فقر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فقر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ اس نے تیسری بار پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فقر کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ عز و جل اپنے نبی، رسول اور معزز و مکرم بندے کے سوا کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فقراء کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہوئی۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فقیر وہ ہے جس کی بھوک اور مرض کا لوگوں کو علم نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے مخلوق کو زمین کی مٹی سے اور انبیاء و فقراء کو جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا، تو جو اللہ عز و جل کی امان چاہے اسے چاہیے کہ فقراء کی عزت کرے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بیان ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 فقراء کے لیے اور 1 اغنیاء کے لیے ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے 6 فقراء پر حرام اور اغنیاء کے لیے حلال ہیں، اور 1 دروازہ فقراء کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب انبیاء کرام ہیں اور اس نے انہیں فقر میں مبتلا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہیں فاقہ و تنگ دستی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حرام طریقے پر رزق طلب کرنے لگو۔ بے شک میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا۔ دعا کا ترجمہ یعنی اے اللہ عز و جل، مجھے فقیری میں موت عطا فرما، امیری میں موت نہ دے، اور مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا۔ علماء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اور فقراء دوست ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ عز و جل اس امت کے علماء اور فقراء کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ علماء میرے وارث اور فقراء میرے دوست ہیں۔ حضرت سیدنا شفیق زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ فقراء نے 3 چیزیں اختیار کیں، نمبر 1 راحت نفس، نمبر 2 دل کی فراغت، اور نمبر 3 ہلکا حساب۔ اور اغنیاء نے بھی 3 چیزیں اختیار کیں، نمبر 1 نفس کی تھکاوٹ، نمبر 2 دل کی مشغولیت، اور نمبر 3 حساب کی سختی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فقراء کی فضیلت پر اللہ عز و جل کا یہ فرمان عالی شان دلیل ہے، چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز میرے لیے قائم کرو اور زکوٰۃ فقراء کو دو۔ یہاں اللہ عز و جل نے اپنے حق کے ساتھ فقراء کا حق ملا دیا۔ فقیر غنی کے لیے طبیب، دھوبی، قاصد اور نگہبان ہے۔ منقول ہے کہ فقیر غنی کے لیے طبیب، دھوبی، قاصد اور نگہبان ہے۔ طبیب اس لیے کہ جب غنی بیمار ہوتا ہے تو فقیر پر صدقہ کرتا ہے، اور جب فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ مرض سے بری ہو جاتا ہے۔ دھوبی اس لیے کہ غنی جب فقیر پر صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو غنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی صاف ہو جاتا ہے۔ قاصد اس لیے کہ غنی جب فقیر پر اپنے مرحوم والدین یا اقربا کی طرف سے صدقہ کرتا ہے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچاتا ہے تو یوں فقیر اس کا قاصد بن جاتا ہے۔ نگہبان اس لیے کہ غنی جب صدقہ کرتا ہے اور فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا سے غنی کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ولی قبر سے غائب ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا اور انہیں دفن کیا گیا تو اینٹیں برابر کرتے ہوئے ایک اینٹ گر گئی۔ حضرت سیدنا جعفر بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اینٹ نکالنے کے لیے قبر میں ہاتھ ڈالا تو کسی کو نہ پایا۔
میں بڑا حیران ہوا لیکن کسی کو یہ بات نہ بتائی، اور اسی سوچ میں حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آ گیا۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی سے تعزیت کی اور اس سے دریافت کیا وہ کون سی دعا یا بات اکثر کہا کرتے تھے، تو ان کی بیٹی نے جواب دیا، میں انہیں اکثر روتے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ سورہ انبیاء ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث۔ تو میں نے کہا، یقیناً اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ نوجوان بزرگ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ کے دامن میں پریشان حال نوجوان دیکھا جس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا، واپس لوٹ جا اور معافی مانگ لے۔ تو اس نے کہا، معذرت کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، ایک نافرمان کون سا عذر پیش کرے؟ تو میں نے اسے مشورہ دیا، ایسے شخص سے رابطہ کرو، ایسے شخص سے رابطہ قائم کرو جو اس کے ہاں تیری سفارش کرے۔ تو وہ کہنے لگا، سب سفارش کرنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، وہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ میرا مولا عز و جل ہے، جس نے بچپن میں مجھے پالا، لیکن جوان ہو کر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ مجھے اس سے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس سے خوبصورت شکل اور برے فعل سے ملوں گا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت ایک بوڑھی عورت کہیں سے آ پہنچی اور کہنے لگی، اس غم اور مصیبت کے مارے ہوئے انسان کے مرنے پر کس نے مدد کی؟ میں نے اس سے عرض کی، اس کی تجزیہ و تکفین پر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو وہ بولی، اس کو اپنے مارنے والے کے سامنے اسی حالت میں چھوڑ دو، ممکن ہے کہ اس حالت میں دیکھ کر وہ اس پر رحم فرما دے۔ ہنسنے والا مخلص نوجوان۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیان فرما رہے تھے۔ سب لوگ رو رہے تھے مگر ایک نوجوان ہنس رہا تھا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تجھے کیا ہے؟ لوگ رو رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو۔ تو اس نے جواب دیا، لوگ یا تو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نجات کو ہی اپنا اجر سمجھتے ہیں، یا جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے باغوں میں رہیں اور اس کی نہروں سے پئیں، لیکن میرا ٹھکانہ نہ تو جنت ہے اور نہ ہی جہنم۔ میں اپنی محبت کا بدلہ نہیں چاہتا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سے پوچھا، اگر اس نے تمہیں دھتکار دیا تو کیا کرو گے؟ اس نے چند اشعار سنائے جن کا مفہوم یہ ہے، جب میں نے محبت کے باوجود وصال حاصل نہ کیا تو دوزخ میں ٹھکانہ بنا لوں گا، پھر جب مجھے صبح و شام عذاب ہوگا تو میری چیخ و پکار سے اہل دوزخ بھی تنگ آ جائیں گے۔ جب میں وصال یار پانے کی کوئی راہ نہ پا سکا تو گناہگاروں کی ٹولیاں بھی مجھ پر گریہ وزاری کریں گی۔ اے میرے مالک عز و جل، چاہے تو مجھے عذاب میں مبتلا کر دے یا آزاد کر دے، مجھے تیری مرضی قبول ہے۔ اگر میں اپنے دعوی محبت میں سچا ہوں تو محض اپنے کرم سے میری حالت کو تبدیل کر دے، اور اگر میرا دعوی محبت جھوٹا ہے تو مجھے اس کی سزا میں طویل عذاب سے دوچار کر دے۔ جب وہ چپ ہوا تو ایک غیبی آواز آئی، اے ذوالنون، مخلصین کی اپنے رب عز و جل سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ خوشحالی و تنگدستی میں بھی اس سے محبت کرتے، نعمتوں اور مصیبتوں پر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نیک لوگ
اس لیے سعادت مند ہو گئے کیونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب عز و جل کو مقصود بنایا۔ جب انہوں نے اس مقصد میں رغبت اختیار کی تو انہیں اس تک پہنچنے سے بیوی بچوں کی محبت نہ روک سکی۔ انہوں نے اس راہ میں آنے والی مشقت کو شہد سے زیادہ میٹھا پایا۔ ان کے لیے شہد بھی ان تکالیف جیسا میٹھا نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی محبت میں مصائب جھیلتے رہے، پھر بھی قرب کی طلب سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی شہر سے کوچ کرتے ہیں تو وہ شہر بھی ان کے فراق میں آنسو بہاتا ہے۔ ایک نوجوان کی مناجات۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ پر چل رہا تھا، اچانک مجھے کسی کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ یہ آواز موٹے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان کی تھی جو زمین پر راکھ بچھا کر اس پر لوٹ پھوٹ ہو کر یوں مناجات کر رہا تھا: اے میرے معبود اور میرے مالک، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے ہرگز تیری مخالفت کرتے ہوئے تیری نافرمانی نہ کی، بلکہ اس وقت میں تجھ سے غافل تھا اور میں تیرے عذاب کو ہلکا بھی نہیں سمجھتا۔ میرے نفس کی سرکشی کے سبب شقاوت و بدبختی مجھ پر غالب آ گئی۔ تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا تو میں دھوکے میں پڑ گیا اور اپنی جہالت اور بے وقوفی کے سبب تیری نافرمانی کی۔ اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ جب تو اپنی رسی مجھ سے قطع کر دے گا اور مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا تو میں کس کی رسی تھاموں گا؟ ہائے افسوس! تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہائے ندامت! تیری بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ میں نے کتنی بار توبہ کی لیکن پھر گناہوں کی طرف لوٹ آیا، کتنی بار عہد کیا پھر عہد توڑ دیا۔ کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں، کر دے کرم۔